قتل و غارت ہوگی، لوٹ مار ہوگی، اور دوسرا عذاب یہ کہ ایسی ایسی بیماریاں اللہ مسلط کر دے گا کہ جن بیماریوں کا نہ کوئی علاج ہوگا اور نہ تو کبھی باپ دادا نے سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ پہلا گناہ ہے، دوسرا گناہ دوسری برائی آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسرا گناہ دوسری برائی ہے کہ جب بھی کوئی قوم ناپ اور تول میں، لین اور دین میں، اپنا حق لینے اور غیروں کا حق ادا کرنے میں اگر نا انصافی سے کام لے، اللہ رب العالمین نے میزان نازل کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کیا جائے۔ لیکن جب تم لوگ ناپ اور تول، لین دین، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں نا انصافی سے کام کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم میں 3 عذاب تم پر نازل کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، گناہ ایک ہو اور عذاب 3، عجیب سے بات ہے۔ عذاب کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الا اخذوا بالسنین، پہلا عذاب تو یہ نازل ہوگا کہ تمہارے آمدنی، تمہارے کاروبار، تمہاری تنخواہ، تمہارے روزی روٹی اور تمہاری زندگی اور تمہاری اولاد سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لے گا۔ کھاؤ گے تو بے برکت ہوگی، اولاد خیر و برکت کا سبب نہیں بنے گی، مصیبت بنے گی۔ آمدنی بہت ہوگی لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، ہر ایک میدان سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لے گا۔ یہ نہیں کہ کاروبار نہیں چلے گا، اولاد پیدا ہوگی، کاروبار چلے گا، آمدنی ہوگی، لمبی لمبی تنخواہیں ہوگی، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ برکت سے محروم کر دے گا، اس میں آپ کو برکت نہیں نظر آئے گی۔ یہ بے برکتی پہلا عذاب ہے اس قوم پر جو لین دین اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے۔ دوسرا عذاب وشدت المؤونہ، مونا کہتے ہیں زندگی گزارنے کے حالات، زندگی کے حالات تمہارے بے انتہا اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، بہت آسان سے آسان چیز بھی تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ وشدت المؤونہ، یہاں تک کہ تمہیں صبر کرنا ہے تب مشکل، تمہیں کوئی اپنا کام حکومت سے کرانا ہے تب مشکل، تمہیں اپنا حق حاصل کرنا ہو تب دقتیں، چاروں طرف سے پریشانیوں ہی پریشانیوں میں تم مبتلا رہو گے، تمہارا کوئی کام آسانی سے نہیں ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو روگردانی کرے گا اور کنارہ کشی پہلو تہی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے زندگی کو ہم بہت ہی زیادہ دشوار بنا دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ آج کسی کے پاس 2-4 بیٹیاں ہوں، ذرا دیکھو بیٹیوں کی شادیاں کتنی تنگ ہو چکی ہیں اور باپ کتنا پریشان ہے۔ آج ایک باپ بڑی محنت اور مشقت سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو ویران کر کے، اپنی جائیداد کو رہن رکھ کر کے اور قرضہ لے کر کے تعلیم دیتا ہے، لیکن نوکری کا معاملہ آتا ہے تو ذرا دیکھو کس قدر اولاد پریشان رہ جایا کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے اعراض کرنے اور ناانصافی کرنے کی سزا۔ یہ دوسرا عذاب وشدت المؤونہ۔ تیسرا عذاب یہ ہے وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر جو لین دین، ناپ تول، ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے میں ناانصافی سے کام لے گی، تیسرا عذاب اس قوم پر اللہ تعالیٰ یہ نازل کرے گا وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بے دین، ظالم، سخت دل، بد مزاج، سخت رویہ اختیار کرنے والے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مسلط کرے گا جو دل کھول کر کے اس قوم پر اور رعایا پر اور عوام پر ظلم کریں گے۔ گناہ ایک ہے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا 3 ہے۔ تیسرا گناہ یا تیسری برائی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بیان کیا، وہ یہ ہے، آج فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ آپ نے ارشاد میں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے،
اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا. تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے, حاجت مندوں کا حق ہے, یتیموں اور بیواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. اب اگر زکوٰۃ دینے میں ذرہ برابر تم نے لاپرواہی کیا اور زکوٰۃ دینے میں تم نے کوتاہی سے کام لیا اور برابر تم نے زکوٰۃ حق والوں کو نہ پہنچا دیا تو یاد رکھو منع القطر من السماء, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گی. اب قحط تم پر مسلط ہو جائے گا اور اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوا. لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا, اگر اللہ تعالیٰ کبھی بارش برسا بھی دے گا ایسے لوگوں پر, ایسے خطے میں, ایسے علاقے میں جہاں لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, اگر ایسے علاقے میں بارش ہو بھی جائے گی تو انسانوں کی وجہ سے نہیں, لولا البہائم لم یمطروا, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے, چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا. جن لوگوں نے زکوٰۃ روک لیا اور برابر حق والوں تک زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ نہیں پہنچایا, ان سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی ان کو نہ دے, لیکن ایسے لوگوں کو جانوروں کی برکت سے پانی مل رہا ہے. میرے دوستو ایک چیز اور بتائیں, یہ زکوٰۃ ادا کرنا, غریبوں کا حق ادا کرنا, بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا, حق والوں کا حق پہنچا دینا, یہ کاروبار میں, رزق میں بہت برکت کا سبب ہوا کرتا ہے. اور جہاں ہم نے روک لیا, ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے, اور ایک بڑا عذاب اور ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. وہ 30ویں پارے سورہ فجر کے اندر آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. زکوٰۃ دینے سے, غریبوں کا حق ادا کرنے سے اور حق والوں کا حق ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے, مال بڑھتا ہے اور اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان غریبوں کا حق ادا نہ کرے اور مالی حقوق جو ہیں ادا کرنے سے اگر کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کی معیشت, اس کی آمدنی, اس کے کاروبار اور اس کے تجارت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جب انسان کا کہ روزی روٹی در ہم تنگ کر دیتے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, یہ کر سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اچانک اگر اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا, آمدنی بند ہو گئی, نوکری کر رہا تھا نوکری چھوٹ گئی, اب اگر وہ ذرا پریشان ہوتا ہے, تنگ ہوتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہوا پھرتا ہے ربی اہانن, رب نے تو مجھے ذلیل اور خوار کر دیا. رب العالمین فرماتے کلا, ہرگز نہیں, تیرے رب نے تیرے مال کو چھین کر کے, تیری نوکری کو ختم کر کے, تیرے کاروبار کو بند کرا کر کے, تیری آمدنی روک کر کے اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا, اللہ نے تجھ پر ظلم نہیں کیا. اصل میں یہ تیرا کاروبار اس لیے ختم ہو گیا, تیری آمدنی اس لیے بند ہو گئی, اور یہ تیرے ساری جائیداد پراپرٹی اس لیے ساری ختم ہو گئی, تو فقیر اور محتاج اور پریشان ہو گیا, تنگ دست. اس کی وجہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, تو نے یتیموں کی عزت نہیں کی, یتیموں کا حق نہیں ادا کیا, اپنے مال کے ذریعے یتیموں کا حق نہیں ادا کیا, اور اپنے اخلاق کے ذریعے یتیموں کے ساتھ مہربانی نہیں کیا, شفقت اور محبت کا ہاتھ تو نے یتیموں پر نہیں رکھا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دوسری وجہ یہ ہے تیرے غریب اور فقیر ہونے کی اور ہر قسم کے نعمت سے محروم ہو جانے کی. دوسری وجہ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین. بات اصل ہے کہ تو نہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, نہ دیتا ہے, اور نہ غیروں کو دینے پر آمادہ کرتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور ایسا تو ناانصاف تھا, تو نے عدل و انصاف سے کام نہ کیا. اللہ نے فرمایا غریب, مسکین, یتیم, اللہ تعالیٰ نے جو ان غریبوں کا حق رکھا ہے مال میں, اور ان کا حق ادا تو نے نہیں کیا اپنا مال نکال کر کے, اس بنا پر یہ عذاب تیرے اوپر نازل ہوا ہے. بارش بھی آسمان سے رک جاتی ہے,
اگر چند قطرے پانی ملتے ہیں تو ایسے انسانوں کو جانوروں کی برکت سے ملتے ہیں. اور دوسرا عذاب یہ ہے انسان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, انسان کی معیشت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, انسان فقر و فاقہ کا شکار ہو جایا کرتا ہے. یہ 3 گناہ ہیں اور ان کا عذاب ہم نے نقل کیا. اور چوتھی برائی جس کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے بڑے خطرناک عذاب نازل ہوتے ہیں, وہ چوتھا گناہ یہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جب اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد قوم نے کیا ہے, جب اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے کوئی قوم, لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ, جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو دنیا کی کوئی قوم توڑ دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کیا نازل کرتے ہیں؟ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. جب بھی کوئی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کو اس قوم کے اوپر لا کر کے مسلط کر دیتے ہیں. وہ ان کو غلام بناتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں اور جبر و استبداد سے کام لیا جاتا ہے. ہمارے سامنے ہر قسم کا علاج موجود ہے. یہ ہمارے اوپر جو آج دنیا کی ساری قومیں مسلط ہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. جس گناہ کی بنا پر اللہ نے ہم پر ان قوموں کو مسلط کیا ہے, جب تک ان گناہوں کو ہم نہ چھوڑ دیں, ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے, تب تک اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کا وصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قوم پر جو حالت اللہ نے مسلط کیا ہے وہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک قوم اپنی حالت کو بدل نہ لے. ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑے, لیکن یہاں میرے بھائیو اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کا عہد کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عہد کیا ہے. ما لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ. جب بھی لوگ اللہ کے عہد اور رسول کے عہد کو توڑتے ہیں, اللہ کا کیا عہد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا عہد کیا ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی طرف ہم چلیں, قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا عہد کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا عہد کیا ہے, اور عہد توڑنے کا مطلب کیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے 8 چیزوں کا عہد لیا تھا. یہ 8 چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے. نمبر 1 اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لیا اور دنیا میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے اس عہد کو تازہ کرایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے, میرے علاوہ اس لیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یہ سب سے پہلا عہد الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہم کریں گے. اب اگر اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کی عبادت شروع کیا, ہم نے اللہ کے ساتھ ہم نے غیروں کو شریک کیا, سب سے پہلا عہد ہے جو ہم نے توڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کرے گا. یہ پہلا عہد الہی توحید پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ہم نے عہد لیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى, قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا, قرابت داروں کے ساتھ مل کے رہنا اور رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. یہ تیسرا ہے. نمبر 4 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیموں کا خیال رکھنا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھنا.
یتیم کا خیال رکھنا اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیم کے حقوق کو ادا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا عہد اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہے۔ والمساکین، مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، فقیروں سے، حاجت مندوں اور بیواؤں اور بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، اپنے سرمایے کے ذریعے، اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے، اپنی الفت اور محبت کے ذریعے یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور چھٹا عہد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرنا، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا۔ اس کا دو معنی ہے، ایک معنی تو ہے لوگوں کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو کرو اور لوگوں سے بات چیت کرو تو نہ میٹھی زبان، اچھی زبان، نرم زبان، شیریں زبانی استعمال کرو، گالی گلوچ بد زبانی سے نہیں، اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے عہد لیا ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جب بھی لوگوں کو بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ، جب بھی اسٹیج پر آؤ، جب بھی کہنے کا دعوت اور تبلیغ کا اور کسی سے کچھ کہنے کا موقع ملے تو توحید کی باتیں کرنا، شرک کی باتیں نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتیں نہ کرنا، استواء سنت کی باتیں کرنا اور بدعات کی باتیں نہ کرنا۔ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اخلاق کی باتیں کرنا، بد اخلاقی کی باتیں نہ کرنا۔ اب اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اگر وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ بدعات کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ نفاق کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کی دعوت دے رہا ہے تو میرے دوستو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے عالم اسٹیج پر آئے تو توحید و سنت بیان کرے، اچھی باتیں بیان کرے۔ ایک مدرس اگر کسی جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں توحید کی باتیں کرے، سنت کی باتیں کرے، حق کی باتیں کرے، باطل کی باتیں نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹا وعدہ لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 7، ساتواں عہد جو اللہ نے کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اب اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز سال کے 12 مہینے اور روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو باقی رکھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ اگر کوئی انسان سال بھر نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے، ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے اور عیدگاہ میں چلا جاتا ہے، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا۔ اب اگر غیر قومیں ہم پر مسلط ہوں ایسی امت پر اور ایسی قوم پر تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں ملک ظالم ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جب بھی کوئی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ باہر کی کسی ظالم قوم کو، غیر قوم کو اس پر لا کر کے مسلط کر دیں گے۔ اس لیے غیروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ہم یہ سمجھے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، ہم نے عہد الہی کو اور عہد رسول کو توڑا، اسی لیے اللہ نے بطور عذاب کہ ہم پر اس قوم کو مسلط کر دیا ہے۔ اگر اس قوم سے ہمیں آزادی چاہیے، اس عذاب سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو دوبارہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں۔ میرے بھائیوں یہی آیت تقریباً سورۃ النساء کے اندر بھی ہے، لیکن ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب بھی کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ختم کر دے گی، اور تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرے گا وہ زلزلے کا نہیں ہوگا،
طوفان کا نہیں ہوگا, قحط کا نہیں ہوگا, بیماریوں نہیں ہوگا. وہ عذاب یہ ہوگا کسی ظالم غیر قوم کو اللہ ایسی امت پر مسلط کر دے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس حقیقت کا انکار کرے. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے عہد کو چھوڑا, توحید کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان شرک میں مبتلا ہوا, اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان بدعات کا شکار ہو گیا, اور 5% نمازی ہیں, 95% بے نمازی ہو گئے, اور آج ماں باپ کے فرما بردار 10% بچے ہوں گے تو 9% ماں باپ کے نافرمان نکل گئے. رشتہ داروں کے ساتھ کتنی صلہ رحمی ہو رہی ہے, اس پر جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ غیر قوموں کے ظلم اور زیادتی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں.